لیکن آپ کی شکل سے لوگوں کو نفرت ہے. نکلنا ہے چاند رات, جھنڈے پکڑ کے نکلنا. عمران خان اور شیخ رشید سمیت متعدد افراد پر توہین مسجد نبوی کا مقدمہ درج. وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے عمران خان کی گرفتاری کا انتہا بھی دے دیا. کیا لانگ مارچ سے قبل عمران خان گرفتار ہو سکتے ہیں؟ پوچھیں گے سینئر تجزیہ کار اوریا مقبول جان سے, تجزیہ کار اور اینکر پرسن رانا مبشر سے, اور سینئر تجزیہ کار حفیظ اللہ نیازی سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو دا شو. پاکستان کا سیاسی منظرنامہ تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے. صدر عارف علوی اور گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ کی رکاوٹوں کے باوجود حمزہ شہباز نے بطور وزیر اعلیٰ پنجاب حلف لے کر کام شروع کر دیا ہے. وزیر اعظم نے گورنر پنجاب کو ہٹانے کی سمری دوسری بار صدر کو بھیج دی ہے اور اب 10 دن تک سمری نہ ہونے کی صورت میں گورنر خود ہی برطرف تصور ہوں گے. تحریک انصاف اس صورتحال میں سڑکوں پر آنے کی تیاری کر رہی ہے. عمران خان نے چاند رات کو عوام کو پر آنے کی کال دی, جبکہ مئی کے آخر میں لانگ مارچ کا اندیا دیا ہے. دیکھ لیجئے عمران خان نے کیا کہا. مئی کے آخری ہفتے میں ہم یہ کال دینے لگے ہیں, سب پاکستانیوں کو کال دینے لگے ہیں. ہمارے ملک کی توہین کی گئی ہے. ایک بیرون ملک سازش کی تحت پاکستان کے کرپٹ ترین لوگوں کو ملک پر مسلط کیا گیا. جو پرائم منسٹر بنا ہے اس کو کرائم منسٹر کہتے ہیں. یہ ملک کی توہین ہے. سب تیاری کریں, اور ہماری تیاری کا آغاز ہوگا چاند رات. چاند رات میں میں اپنے نوجوانوں کو خاص طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے نکلنا ہے چاند رات, جھنڈے پکڑ کے نکلنا ہے. حکومت عمران خان اور ان کی جماعت کو ایک بڑا فتنہ قرار دے رہی ہے. مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو واقعہ پیش آیا اس کا مقدمہ فیصل آباد میں درج کیا گیا. شیخ رشید کے بھتیجے شیخ راشد شفیق کو گرفتار کر کے فیصل آباد منتقل کر دیا گیا, جبکہ شیخ رشید کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے گئے. وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے اس معاملے میں عمران خان کی گرفتاری کا بھی اندیا دیا. لیٹس واچ دیٹ. یہ فیصلہ کیا ہے اس بارے میں جو شہری بھی کاروائی کے لیے آئے گا, گورنمنٹ جو ہے اس میں معاون ہوگی, گورنمنٹ اس میں رکاوٹ نہیں ہوگی. عمران خان جو ہے یہ تو فتنہ عظیم ہے, یہ سب سے بڑا فتنہ ہے. جس کے خلاف قابل دست اندازی پولیس جو ہے وہ ثبوت پایا جائے گا, وہ عمران خان ہو, کوئی چھوٹا ہو, کوئی بڑا ہو, جو بھی اس ناپاک جسارت میں جو ہے وہ ملوث ہے, اس کے خلاف قانون اپنا راستہ. مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز شریف کا یہ بھی کہنا ہے کہ عمران خان اب فتنہ بن چکے ہیں اور ان کو جلد کنٹرول کرنا لازمی ہے. لیٹس واچ مریم نواز. جو وہ یہاں کر رہے ہیں وہی غنڈہ گردی انہوں نے وہاں کرنے کی کوشش کی ہے. تو میں پہلے یہ بات کہہ چکی ہوں, آج میں پھر دہراتی ہوں, اب یہ پورا پاکستان کہہ رہا ہے کہ عمران خان پاکستان کے سب سے بڑے فتنے کا نام ہے. اس فتنے کو جتنی جلدی ہم کرش کر لیں, جتنی جلدی اس فتنے کو ہم اس کی اوریجنل جگہ پہ پہنچا دیں, اتنا ہی پاکستان کا فائدہ. اور یہ مقبول جان صاحب, تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام. اس وقت لگ رہا ہے کہ ٹیمپریچر کسی بھی طریقے سے پولیٹیکلی کم نہیں ہوگا, اور بڑے خطرناک معاملات بھی اب اس سیاسی ڈسکورس میں شامل ہو چکے ہیں. سو آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ آئندہ عید کے بعد کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, خطرناک معاملات میں گفتگو نہیں کرنا چاہتا تھا, لیکن بہت غلط ہو رہا ہے اس ملک کے اندر. پہلی بات یہ ہے کہ یہ واقعہ جو ہے یہ مسجد نبوی کے پاس ہوا ہے, تو سب سے پہلے تو ایف آئی آر جو ہے وہ مدینے کے کسی تھانے میں رجسٹرڈ ہونی چاہیے تھی. کیا سعودی عرب کی حکومت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت نہیں کرتی؟ کیا وہ ان کی حرمت نہیں کرتی؟ کیا سعودی عرب کے اندر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو احساس نہیں ہے کہ یہاں توہین ہوئی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ فیصل آباد میں مقدمہ تو بعد میں درج ہونا چاہیے تھا, پہلے مقدمہ وہاں درج ہونا چاہیے تھا. دوسری بات یہ ہے کہ اس ایشو کو لے کے جس طرح کی سیاست ہو رہی ہے مجھے بہت تکلیف ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات محترم ہے, وہ جگہ محترم ہے, اس جگہ کے اندر کسی قسم کی گستاخی جو ہے وہ ناقابل تلافی جرم ہے. کیا ہو گیا کہ اچانک یہ سب کچھ ہوا؟ کبھی غور کرتا ہے کوئی اس کو؟ کس نے ان کو ان جگہ پہ لے کے آیا؟ دونوں طرف ہے, انہوں نے گستاخی کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, اللہ کے سامنے جا کے معافی مانگے, ان کو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے, معاف کر دے گا. ایز یو سیڈ, کافی معاملات سینسٹیو ہیں, ہم تھوڑا کیئرفلی آگے چلیں گے. شیخ رشید صاحب نے یہ کہا
کیونکہ ان کے اوپر یہ الزام لگایا گیا کہ انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کچھ دن پہلے, اس کی کلیریفیکیشن دی ہے شیخ صاحب نے. لیٹس واچ دیٹ. میں ساری زندگی 27ویں روزہ رسول کے اندر گزاری ہے اور ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے خانہ کعبہ کی چھت پہ بھی نماز پڑھی ہے, عاشق رسول بھی ہوں, ختم نبوت کا سپاہی بھی ہوں, لیکن ایسا تاثر دیا جا رہا ہے جیسے میں تو 20 دن پہلے گیا تھا, میں نے ان سے ہمدردی کی, میں نے ان کو بتایا بھائی آپ کے خلاف بڑی نفرت ہے اور میں آج واقعی پیشن گوئی کرنے جا رہا ہوں. دنیا کے جس ملک میں یہ جائیں گے وہاں ان کو گندے انڈے پڑیں گے اور ٹماٹر پڑیں گے, پھر یہ کہیں گے شیخ رشید نے یہ کہا تھا. جی روزہ رسول پر جو کچھ ہوا نہیں ہونا چاہیے, لیکن آپ کی شکل سے لوگوں کو نفرت ہے. شیخ رشید نے یہ بھی کہا کہ وہ گرفتاری سے نہیں ڈرتے. لیٹس واچ ہم ونس اگین. جو ذمہ دار ہیں اور کن حالات سے وہ گزرے حالات, یہ سب لکھوں گا کیونکہ آگے میری کتاب کے 2 کروڑ روپیہ میرے اکاؤنٹ میں آ گیا, مجھے نہیں پتا تھا اتنی بکے گی. تو اب میں لکھوں گا تو شاید جیل سے لکھوں تو 10 کروڑ آ جائے. دیر نہ کرو, جلدی کرو. میں بزدل آدمی نہیں ہوں, جیل میری سسرال ہے, ہتکڑی میرا زیور ہے اور میری چھاتی شہادت کے جذبے سے سرشار ہے, اور کھڑا رہوں گا چٹان کی طرح عمران خان کے ساتھ. اس وقت عمران خان کو چھوڑنا بددیانتی ہے. رانا مبشر صاحب, کیا بہتر نہیں ہے پاکستان کی سیاست کو ہم پاکستان میں ہی رکھیں؟ ٹھیک ہے ایکسپیکٹڈ پاکستان اراؤنڈ دا ورلڈ ہیں, لیکن اگر اس کا بیس, اس کا پلیٹ فارم پاکستان ہی ہو تو پھر کیسا ہے؟ ایشوز یہ ہیں, دیکھیں جو پی ٹی آئی کی جو فالوئنگ ہے وہ پوری دنیا میں ہے. اب اس میں ایک آس لگا کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں اوورسیز پاکستانیز, کہ شاید ان کو ووٹ کا حق مل جائے گا. اب وہ بھی ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے کہ انہیں ملے گا یا نہیں ملے گا. سو ایک تو ان کی اپنی پولیٹیکل گریونس ہے, ان کی اپنی ایک فالوئنگ بھی ہے, چاہے وہ زیادہ فالوئنگ پی ٹی آئی کی ہے, اور اگر یہ کہا جائے کہ نون لیگ کی نہیں ہے تو نون لیگ کی بھی کسی حد تک ہے, لیکن زیادہ فالوئنگ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی ہے آل اوور دا ورلڈ, اور ان کے ایکسپیکٹیشنز ہیں اور وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ انہیں ووٹ کا حق مل جائے. اب جو نیا سلسلہ بننے جا رہا ہے وہ یہ ہے جناب کہ آپ کو 6 سیٹیں یہاں پہ مل جائیں گی نیشنل اسمبلی میں, اوورسیز پاکستانیز کو یا 7 سیٹیں, اور 7 سیٹیں آپ کو سینٹ میں مل جائیں گی. شاید وہ ان کے جو ایکسپیکٹیشن لیول تھا اس کو میٹ نہیں کر رہی وہ چیزیں. اینڈ دین اگین وہ اپنا ریئیکشن ہے ان کا, وہ ریئیکشن شو کر رہے ہیں. بٹ دین اگین آپ کی بات ٹھیک ہے کہ جس نہج تک پہنچ چکی ہے سیاست, کہیں نہ کہیں لائن ڈرا کرنی پڑے گی. اگر آپ لائن ڈرا نہیں کریں گے نا تو آئندہ آنے والے الیکشن چاہے اس سال ہو یا اگلے سال ہو یا 3 مہینے بعد ہو, آئی ڈونٹ کیئر. دا ایشو از کہ جب الیکشنز ہو جائیں گے تو پہلی تو بات یہ کہ الیکشن کے دن, الیکشن جب بھی ہوں گے اس دن کیا ہوگا, ایک بہت بڑا ایک ایشو ہے, بہت بڑا ایشو ہے. اور الیکشنز کے بعد جو ریزلٹس آئیں گے کیا ساری جماعتیں اس کو ایکسیپٹ کریں گی؟ کیونکہ ابھی آپ اپوزیشن کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نیشنل اسمبلی میں, ٹھیک ہے, جو لوگ منحرف ہو کے آئے تھے ان کو اپوزیشن میں لانے کی کوشش کریں. ابھی تک اس کا کوئی فیصلہ بھی نہیں ہوا کہ کون لیڈر آف دا ہاؤس ہوگا, لیڈر آف دا اپوزیشن ہوگا. سو وہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے, اس کو بھی ذرا مد نظر رکھیں. کیا ہوگا الیکشنز کے بعد؟ جو بھی ہارے گا کیا وہ الیکشنز کے ریزلٹ جناب تسلیم کر لے گا؟ چاہے پی ٹی آئی ہارے, چاہے نون لیگ ہارے, چاہے پیپلز پارٹی ہارے, میرا نہیں خیال کہ یہاں پہ کوئی بھی یہاں پہ الیکشنز کے ریزلٹ ماننے کے لیے تیار ہوگا. ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ جس کی میجورٹی ہوگی, جس کی زیادہ سیٹیں نکلیں گی وہ مان لے گا, کسی حد تک ضرور مانے گا, لیکن کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایشو کھڑا رہے گا اور یہ سلسلہ جاری رہے گا. بہتری اس میں یہ ہوگی, بہتر طریقہ یہ ہوگا کہ آپ سب لوگ بیٹھے, ساری اپوزیشن کے لوگ بھی ہوں اور اس میں جناب گورنمنٹ کے لوگ بھی ہوں, سارے سیاستدان ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھے, جو کہ ایک بہت بڑا مشکل کام ہے. اگر وہ نہیں بیٹھیں گے تو پھر آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ عدالتوں کے دروازے اگر کھٹکھٹائیں گے تو وہ وہاں پہ بھی عدالتیں بھی کہتی ہیں جناب کہ آپ اپنے مسائل جو ہیں آپ اسمبلیز میں کیوں نہیں حل کرتے, تو وہ بھی آپ کو واپس اسی جگہ بھیجنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جناب اپنا پلیٹ فارم ہے آپ کے پاس, لوور ہاؤس ہو اپر ہاؤس ہو, وہاں پہ بیٹھ کے اپنے مسائل حل کریں. لیکن اگر آپ نہیں ایشوز حل کریں گے, ایک پیج پہ نہیں ہوں گی ساری جماعتیں, الیکشن کروا کے بھی آپ یہاں پہ جھگڑا ہی جھگڑا ہوگا, اس کو آپ کیسے ہینڈل کریں گے؟
in the times to come. آپ لائن بھی کہیں ڈرا نہیں کر رہے, آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک گھر کے اندر بھی جناب لائن نہیں ڈرا کی جا رہی, 2-3 مختلف قسم کے آراء ہیں, وہ ہر ایک بندہ جو ہے اپنی اپنی 4 اینٹ کی مسجد بنا کے بیٹھا ہوا ہے. سو وہ اس میں آپ کیا کریں گے؟ رائٹ, آپ کچھ نہیں کر سکتے. یہ بڑی انٹرسٹنگ پوائنٹ آپ نے کہا کہ الیکشنز کے بعد بھی آپ کو اسٹیبلٹی نظر نہیں آ رہی ہے. سو یہ بات یقیناً پریشان کن ہے کہ آگے کیا ہوگا. حفیظ اللہ ہمارے ساتھ نیازی صاحب بھی موجود ہیں. حفیظ اللہ نیازی صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس آن دا پروگرام. یہ جو صورتحال ہے, پولیٹیکل ڈویژن شدید نظر آ رہی ہے, آگے بھی کچھ نظر نہیں آ رہا کہ یہ ٹھیک ہوگی. اس کا کوئی سلوشن ہے, کوئی طریقہ کار ہے کہ سب بیٹھ کے ایک کوڈ آف کانڈکٹ بنا لیں کہ اس پیرائے میں چلنا ہے؟ دیکھیں جی, جو تو پاکستان کے حالات ہیں, جو اس کی سیاست میں استحکام کی آپ نشاندہی کر رہے ہیں, یہ تو چلو چھوڑیں کہ یہ 70 سال کا قصہ ہے, یہ چند دنوں کی بات نہیں, لیکن یہ عملاً جو آج ہم دیکھ رہے ہیں, یہ 2014 سے یہ اس بدماشی کا اور اس بے شرمی کا, اس بے غیرتی کا بیج بویا جا رہا تھا. اور پاکستان کی جو کاٹ پچاڑ شروع تھی, میں تب سے کہتا تھا کہ ملک ادھر جائے گا جب کسی سے بھی نہیں سنبھلے گا. اب اللہ کا شکر ادا کریں یا اللہ کے آگے استغفار پڑھیں کہ اس مقام تک پہنچ گئے ہیں تو ہمارے گناہوں کی سزا. یہ الیکشن جو ہے یہ ہوں گے یا نہیں ہوگا تو میں نے بتا دیا ہے کہ عمران خان صاحب سے زیادہ ناکام دھرنوں کا اور ناکام احتجاجوں کا تجربہ کسی کو نہیں ہے. 2014 میں جب یہ استعفیٰ لینے گئے تھے تو ان کے ساتھ پتہ نہیں اس وقت امپائر کی انگلی, اس وقت DGISI تھا یا آرمی چیف تھا, لیکن اس وقت ایک الیکٹڈ وزیر اعظم کو انہوں نے ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی. کون سی امریکی سازش تھی, اور یہ قبضہ کرنا چاہتے تھے. یہ پارلیمنٹ ہاؤس میں گھس کے دکھایا انہوں نے PTV پہ قبضہ کیا. لیکن مجھے اس سے بھی غرض نہیں, لمبی بات ہو جائے گی, آپ کا پروگرام متحمل نہیں ہو سکتا. یہ وہاں سے ان کو کسی نے الیکشن نہیں دیا. یہ جب جا رہے تھے 14 اگست 2014 کو تو یہی شور شرابہ تھا, یہی ہمارے نابغہ روزگار قسم کے دانشور بیٹھے تھے اور بتا رہے تھے کہ وہ جی 2 لاکھ موٹر سائیکل نے اپنے کیا ہوتا ہے رجسٹریشن بکس اور شناختی کارڈ تحریک انصاف کو زمان پارک میں جمع کرا دی ہیں. وہ کدھر گئے؟ پھر اسلام آباد پہنچے تو سب نے دیکھا کہ میکسیمم کراؤڈ جو اکٹھا کر سکے تو 29 اگست کو اس کے لیے بھی کیا دو کرنی پڑی تھی, 6-7 ہزار بندہ اکٹھا کر سکے تھے. وغیرہ 16 اگست کو جب پہنچے تو اسے 500-600 بندے ان کے ساتھ تھا. اس سے برا اثر ہوگا کہ اس کو الیکشن جو ہے مسلم نون ان آل فیئرنیس وہ فوراً الیکشن کرانا چاہتی تھی. وہ نو کانفیڈنس لانے چاہتی تھی. ان کو پتا تھا ایک باندر پاکستان کے ہاتھ میں کسی کا اس طرح آ گیا ہے تو اس کو چلانے دے 2023 تک, اور ان کو پتہ چلے جو لے کے آئے تھے کہ کیا کرنا چاہتے ہیں. نہ اسٹیبلشمنٹ ہے, نہ RTS ہے, نہ کچھ اور ہے. یہ کہہ رہے ہیں ہم اسلام آباد لائیں گے, آنے دیں, ان کا حال دیکھ لیں گے. 3 ہفتے کا انہوں نے کہا ہوا ہے, 4 ہفتے کا, مئی کے آخری ہفتے میں ان کو سب پتہ چل جائے گا. یہ جو سارا جو ہے پیالی کے اندر طوفان پیدا کر رہے ہیں سوشل میڈیا کی. ہم ایک بریک لیتے ہیں, وی ول بی رائٹ بیک. اینڈ ویلکم بیک. رانا صاحب آپ بتا دیں, الیکشن آپ کہہ رہے ہیں کہ جب بھی ہوں ایرریلیونٹ ہے, لیکن لگ کیا رہا ہے, کب تک ہوں گے؟ دیکھیں مسئلہ صرف یہ ہے, میں جو بات کہہ رہا ہوں کہ سب پارٹیز کو بل بیٹھنا چاہیے انکلوڈنگ PTI. ٹھیک ہے, اب PTI اگر مل کے بیٹھ کے ساری چیزیں حل کر لیتی, باقی جماعتیں تو چلو ایک پیج پہ ہیں, لیکن PTI کو بھی چاہیے کہ وہ مل کے بیٹھے اور جو بھی ایشوز ہیں ان کو سارٹ آؤٹ کرے ریلیٹڈ ٹو الیکشنز. اگر ان کو سارٹ آؤٹ نہیں کیا جائے گا تو پھر آئندہ آنے والے الیکشنز میں ایک اور نئی سچویشن بن سکتی ہے. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ الیکشن ابھی کچھ عرصے نہ ہو, اسی انسرٹن ایک یہ بھی تو خبر گھوم رہی ہے کہ کوئی نیشنل گورنمنٹ آ سکتی ہے اگست میں, لمبا چل جائے گا یہ سیٹ اپ, یہ بھی تو بات. پوائنٹ ہے کہ دیکھیں جب تک چیزیں سارٹ آؤٹ نہیں کرتے, ڈیلیمیٹیشن کا ایشو ہے یا آپ اس پہ EVMs کا ایشو ہے یا اور جتنے بھی اوورسیز پاکستانیز کی ووٹنگ کا ایشو ہے, جتنے بھی ایشوز ہیں, جب تک جماعتیں نہیں بیٹھیں گی, ساری جماعتیں انکلوڈنگ, میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں, انکلوڈنگ PTI, جب تک نہیں بیٹھیں گے اس وقت تک الیکشنز کرائیں گے بھی نہ آپ لوگ. جب بھی کرائیں آپ لوگ, جب بھی ہو جاتے ہیں, جب بھی ہوں گے الیکشن, اس میں کوئی نہ کوئی کویسچن مارک ریز ہوتا رہے گا. اب اس کویسچن مارک کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اٹس ہائی ٹائم کہ وہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں. وہ سارے کویسچن مارکس جو ریز ہوتے رہے ہیں
پاسٹ میں وہ ختم ہو جائے اور آئندہ آنے والے الیکشن میں سب جماعتیں جو ہارتا ہے وہ بھی اس کو مان لے اس کے الیکشنز کے ریزلٹس کو, اور جو جیتا ہے اوبیسلی وہ تو مانتا ہے, لیکن جو ہار جائے وہ بھی الیکشنز کے ریزلٹس کو مان جائے. کیونکہ ہوگا یہ کہ اگر ساری چیزیں سارٹ آؤٹ نہیں کریں گے مل بیٹھ کے, آپ لوگ سیاسی لوگ نہیں بیٹھ کے کریں گے, تو پھر ایک ایشو بن جائے گا, پھر ایک سچویشن بن جائے گی. سو اس سچویشن میں الیکشنز کرانے سے کوئی اس کا مجھے کوئی رزلٹ نکلتا ہوا نظر نہیں آتا ہے سچ. سو آپ سب لوگ بیٹھے, پولیٹیکل پارٹیز بیٹھے, آپ کو نوئنگ پی ٹی آئی جانتے ہوئے کہ وہ سخت شدید گریونس دل میں رکھے ہوئے ہیں, ڈو یو تھنک وہ بیٹھیں گے؟ یہی تو میں بار بار سٹریس کر رہا ہوں. اگر نہیں بیٹھیں گے پی ٹی آئی والے تو دیکھیں اس میں پھر بھی کوئی نہ کوئی بیچ میں وہ رہ جائے گی, کوسچن مارک ریز ہوتا رہے گا کہ کوئی پی ٹی آئی بعد میں کہے گی جی ہماری تو اس طرح ہم نے کہا تھا, اس طرح نہیں ہوا, یا واٹ ایور. ٹھیک ہے, کوئی بھی ریزن دے سکتے ہیں نا. تو وہ سلسلہ پھر ایشوز بنتے رہیں گے, چلتا رہے گا, اور اس کے نیور اینڈنگ والی سٹوری ہوگی وہ. تو اس کو ختم کریں ایک دفعہ, ونس فار آل, بیٹھ کے سب لوگ ڈیسائیڈ کریں. بھر لے کڑوا گھونٹ. ٹھیک, ایک دفعہ پولیٹیکل انسرٹینٹی اگر کسی بھی ملک میں رہے گی فار اے لانگر اسپین, تو وہ اس سے کوئی ملک کو فائدہ نہیں پہنچے گا. اس کو ہاسٹائل جو کنٹریز ہیں جو کہ پاکستان پہ نظریں رکھ کے بیٹھی ہوئی ہیں, جو بھی ہیں, ٹھیک ہے, میں کسی کا نام نہیں لے رہا, وہ ان کے لیے ایک بڑی اچھی پلینگ فیلڈ بن جاتی ہے. ٹھیک ہے, وہ اس کو اوائڈ کرے, اس سچویشن کو اوائڈ کرے, پولیٹیکل انسرٹینٹی کو ختم کرے, پولیٹیکل سٹیبلٹی کی طرف چلے. ٹھیک ہے, اور جو ہو گیا اس کو جسٹ موو فارورڈ ناؤ. I think that is one solution. اور یہ صاحب آج تک جتنے الیکشن ہوئے ہیں ان کے اوپر کوسچن مارک ضرور آیا ہے, اور ریسنٹ ہسٹری میں جتنے الیکشن ہوئے ہیں ان کے اوپر تو باقاعدہ پھر کیمپین کے تھرو کہا گیا کہ یہ غلط الیکشن تھے, چاہے آر ٹی ایس کا معاملہ ہو, چاہے اس سے پہلے آر اوز کا معاملہ ہو. اب کیا ایسا ہو سکتا ہے, جبکہ آلریڈی پولیٹیکلی ڈیوائیڈڈ ہیں, کہ ایسے الیکٹورل ریفارمز ہوں یہ جس پہ سب بیٹھ جائیں, سب مان جائیں اور الیکشن کو مان بھی لیں؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ سارا کچھ کیا ہے, کیا انہوں نے اس لیے کیا ہے کہ اتنی جلدی یہاں سکون آ جائے؟ ہم بڑے نائیو ہیں, بڑے سادہ لو ہیں, تبصرہ کرتے ہیں. ہم یہ تو سن لیتے ہیں کہ 2014 میں عمران خان کو سپورٹ حاصل تھی, اسٹیبلشمنٹ کی انگلی اٹھ رہی تھی. کیا یہ سارے کا سارے اچانک ساری زندگی اختر مینگل گالی نکالتا رہا باپ کے لیڈروں کو, یہ بلوچوں کے غدار ہیں, یہ اکٹھے بیٹھ کے اچانک خود بیٹھ گئے ہیں؟ یہ جو ایم کیو ایم جو ہے وہ اچانک پیپل پارٹی کو گالیاں نکالتے اکٹھی ہو گئی ہے, اچانک ہو گئی ہے, خود ہو گئی ہے؟ یہ سارے کے سارے یہ جو محسن داوڑ جو ساری زندگی گالیاں نکالتا رہا اور جس کو اٹھا کے اس کا وہ نہیں آنے دیتے تھے کبھی, اس کا یہ اچانک ہو گیا ہے؟ یہ آسمان سے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتے اتارے تھے کہ اللہ بین قلوبہم, ان کے دلوں کو جوڑ دو. یہ کیسے ہو گیا سب کچھ؟ یہ کیسے ہو گیا کہ پاکستان کی تاریخ کی 70 سالہ تاریخ میں, میں گن رہا ہوں 70 سالہ تاریخ میں, پہلا وزیر اعلیٰ حمزہ ہے کہ جو لوٹوں کے ووٹ سے وزیر اعلیٰ منتخب ہوا ہے. ورنہ یہ ہوتا تھا کہ ارد گرد سے لوگوں کو اکٹھے کرتے تھے, پارٹیاں علیحدہ ہوتی تھیں اس کے بعد, لیکن پارٹی چھوڑ کے آ کے ایک آدمی وزیر اعلیٰ منتخب ہوتا ہے. یہ کبھی نہیں ہوا. ریپبلکن بنی, جستو فرنٹ بنا, باقی سارے بنے, عمران خان بھی تھا, آزادوں کو ملا کر کیا, لیکن یہ کبھی نہیں ہوا تھا آج تک کہ ایک پارٹی میں وزیر اعلیٰ پہلی دفعہ منتخب ہونے لگا ہے تو دوسری پارٹی کے ووٹ جو ہیں وہ کراس کر کے, وہ اپنی پارٹی کو چھوڑ کے وہ بدیانتی کر کے آتے ہیں. یہ اچانک ہو گیا, کیوں ہوا ہے یہ؟ کبھی آپ کیا سمجھتے ہیں یہ بیٹھیں گے؟ کبھی نہیں, ان کو بٹھانے کے لیے کیا ہی نہیں گیا ایسا, انلیس کہ پبلک پریشر نہ ہو. اور ایک بات اور یاد رکھیں, میں ایڈمنسٹریشن کا آدمی ہوں. جو 9 اپریل کی رات کو پبلک نکلی ہے یہ پاکستان میں انپریسیڈنٹڈ ہے. پاکستان میں 4 لاکھ کے قریب لوگ ہیں پولیس والے ٹوٹل, ان میں سے ڈپلائبل ہیں 1,65,000. اگر 200 جگہوں پہ عمران خان صاحب یا کوئی اور بھی بندہ ریگولر جلوس نکالتا ہے تو 5 یا 6 پولیس والے اس کے ہاتھ میں آتے ہیں. اگر وہ دھرنے پہ نہ جائیں تو یہ سارے کا سارا سٹینڈ سٹل ہو جاتا ہے. خوفزدہ کیوں ہیں؟ پھر کل الیکشن کروا دیں. اصل مطلب یہ کہ یہ بساط اس لیے بچھائی نہیں گئی کہ یہاں پاکستان میں امن ہو, اور یہ میں اس میں بہت کنونسڈ ہوں اور بڑا شدید طریقے سے کنونسڈ ہوں. اور میں گزشتہ 1 سال سے کہہ رہا ہوں, 1 سال سے میں کہہ رہا تھا کہ پاکستان اور یوکرین کو ڈسٹرب کیا جائے گا,
मैं पेंटागन की स्ट्रेटजीज उठा के कहता था, मैं दुनिया की रिपोर्टें, वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्टें, मैं उनकी थिंक टैंक की रिपोर्टें उठा कहता था कि पाकिस्तान को डिस्टर्ब करेंगे और यूक्रेन को करेंगे। यूक्रेन में यही किया, उन्होंने उनके जाके पार्टी लीडरों को खरीदा, वहां इस्मात की तहरीक लेके आए, वहां जुलूस जलसे किए, वहां उस बंदे को निकाला, लेज़ेंस्की को लेके आए। आज वहां आग है, खून है। पाकिस्तान में भी यही करना है, यही होना है और यही होगा। और यह आप खुल के कह नहीं सकते, मैं भी खुल के नहीं कह सकता। मेरे भी पर जलते हैं, आपके भी पर जलते हैं, लेकिन एक बात याद रखूं, जिसके पर जलते हैं वो पूरे मुल्क के पर जलने वाले हैं। उस वक्त से निजात हासिल करो, दिलों से ये नफरतें निकालो। ये जो कुछ भी हुआ है, जहां भी हुआ है, पाकिस्तान में हुआ है या पाकिस्तान के बाहर, तारीख में यह मिसाल नहीं बनती कि पाकिस्तान में और बैरूने मुल्क पाकिस्तान एक वक्त में सब कुछ लोग खड़े निकले। ठीक है, पब्लिक सेंटिमेंट को समझना चाहिए, पब्लिक कितनी है दैट इज अनदर क्वेश्चन, लेकिन उनको समझना चाहिए। लेकिन अगेन हम वापस पाकिस्तान के अंदर ही बात करें। नियाजी साहब, इलेक्शन के ऊपर ही अभी फिर दोबारा जो मामलात लग रहे हैं, और ये साहब का अपना ओपिनियन है कि इसके अंदर भी एस्टैब्लिशमेंट का फुटप्रिंट है, जैसे कि धरने के दिनों में था। क्या आपको लगता है, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से आप भी बड़ा वोकल रहे हैं, कि बिल्कुल न्यूट्रल है और न्यूट्रल ही रहेगी, या जैसे माजी में दखल अंदाजी होती रही है फिर हो सकती है? मेरे पर नहीं जलते, ये तो बड़ी अच्छी बात हैं तो मीडिया के जलते रहे हैं, मगर 3 साल 3.5 साल जो मैं बातें कहना चाहता था वो बातें नहीं हुई उस तरीके से मैं कह सका, क्योंकि मीडिया के शायद पर जलते हो। अब तो क्या मीडिया के भी नहीं जलते, अब तो सिर्फ यह है कि अपने मुफादात के लिए नाम नहीं लेते। हमारा ख्याल है कि शायद हमारा फिर कोई लुच चला जाए और हम फिर कोई अपना मजमूम जो गंदा प्रोपेगेंडा जो इरादे हैं पाकिस्तान के आइन को अंडरमाइन करने के, वो हम करते रहे। देखिए, मेरी 2-3 बातें रखते हैं, कुछ रहनुमा असूल हैं। पहली बात यह है कि मैं और ये साहब की इस बात से 100% मुतफिक हूँ कि इस मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेकाम में जितना घिनौना गंदा रोल अमेरिका कर रहा है, वो शायद ही, और उसे एक किताब है उसकी नो एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान, उसने उसके खुलासा ये बताया, और ये उसको बताने की जरूरत नहीं है। मेरे सामने पूरे पाकिस्तान की तारीख पड़ी है। उन्हें ये बताया कि पाकिस्तान से अमेरिका नहीं निकलेगा, इसलिए नहीं निकलेगा कि पाकिस्तान को बनाने, पाकिस्तान को तबाह करना है। ख्वाजा नवाजुद्दीन साहब को निकाला सीटो सेंटो साइन करने के लिए, उससे पहले देखें लियाकत अली खान साहब की शहादत में CIA का हाथ, पहला जो अबॉर्टेड क्रू था, आल्दो कम्युनिस्ट का मिलाया, लेकिन अमेरिका का हाथ। हमारे यहाँ 58 का माशाअल्लाह लगा, बट बेर हमने साइन किया, चलते हैं। नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो खाड़ पिछाड़ हुई, उससे पहले 77 में मैं स्टूडेंट एक्टिविस्ट था, मैं फोर्थ फ्रंट पे था, मैं कायदान यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट था, और मुझे पता है कि जी अमेरिका जो है, हमें उनकी एक टेसिट सपोर्ट हर वक्त शामिल होती थी पाकिस्तान के अंदर जब भी आप कोई बिगाड़ पैदा करते थे। मैं इसका अहनी शाहिद हूँ, आई विटनेस हूँ, मैं खुद क्योंकि इन एक्टिविटी में शामिल रहा हूँ। यहाँ पे आगे जिस तरीके से आर्टिकल 10A को तबाह करके और मॉनिटरिंग जज लगा के नवाज शरीफ साहब का ट्रायल किया गया, ये सारा हमने देखा। इस मुल्क के अंदर 73 का आइन था, लेकिन उसको इन अफेयर्स रखा गया। इवन नवाज शरीफ के अपने वक्त में वज़ीर आज़म वो है। अब क्राइसिस ये है कि इमरान खान साहब को जब भी हटाया गया या उसके खिलाफ सड़कों में जुलूस निकलने थे, तो अमेरिका जो था, मैं हमेशा अपने प्रोग्राम में कहता रहा हूं, और भी आप निकलवा के दे सकते उन तारीखों में, पिछले 4-5-6 महीनों में, मैं कही अमेरिका की आपको तशरी में सपोर्ट मिलेगी, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत के अंदर इस्तेकाम लाना है, अमेरिका रेडीली अवेलेबल। फिर आप इमरान खान जो कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अमेरिका की इनको सपोर्ट हासिल है, ये आप ज़हन में रखें। ये तो हमारा पाकिस्तान का वो तारीख है जिसको कुछ डिनाई नहीं कर सकते, सिलेक्टिव नहीं हो सकते। मेरे अंदर मुनाफिकत का वो दर्जा नहीं है कि मैं कहूं कि इमरान खान के खिलाफ तो अमेरिका साजिश शरीक हो गया है, नवाज शरीफ साहब के खिलाफ में जो वो दुरूद शरीफ पढ़ता रहे, मैं उनमें नहीं हूं। ना मेरे पास लाइसेंस है जिसको मैं पेश कर सकूं कि मेरे पास ये अथॉरिटी है, इस वजह से ये अथॉरिटी है, इस वजह से ये अथॉरिटी है, लेकिन ये आपके पाकिस्तान की हकीकत है। बाकी इमरान खान साहब जी मुझे ये बताएं कि अगर आपको इन ऑल फेयरनेस पंजाब के अंदर किसके पास मेजॉरिटी थी, हुकूमत किसको बनानी चाहिए थी? हम इक़्तिदार की बात कर रहे हैं, हम जुक्टिव फ्रंट का भी जिक्र कर देते हैं, हम सारी चीजों का साइटेशन देते हैं, साइटेशन मुझसे भी ले लें, लेकिन 2018 में कौन सी पार्टी नंबर 1 थी? किसको पहले दावत मिलनी चाहिए थी? वो कौन से जहाज भागे दौड़े फिर रहे थे? उससे पहले क्या एक्टिव होता रहा और मुस्लिम नून के बंदे पकड़ पकड़ के पार्टी में डाले गए? वो क्या अखलाकी थे? लेकिन वो मुझे वारा खाते थे, वो मेरे अखलाक में, मेरी तरबियत के अंदर वो रिचे बसे हुए थे, क्योंकि मैं झूठ के साथ अपने आप को सिंक्रोनाइज कर चुका था। फिर आप आगे आए, ऊपर आ जाए,
इन्होंने क्या किया। मोहसिन दावड़ अगर इमरान खान को 2018 में वोट दे, वो साहब है, उसके ऊपर चुप कर जाओ। अख्तर मेंगल अगर उनकी पार्टी का हिस्सा बने, इत्तेहादी बन के कोलिशन गवर्नमेंट शामिल हो जाए, चुप कर जाओ। सारे वादे नियाज़ी साहब आप खुल के बात करें, खुल के बात करें। मेंगल साहब में, दावड़ साहब में सिर्फ इक्वेशन सियासत तो नहीं है, ये सच है। और